بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. سر میرا ایک سوال ہے کہ کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی دھرنے کی، وہ جو میرا جسم میری مرضی والا دھرنا تھا، اس میں کچھ لڑکیاں تھیں، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کیا جائے اور اس کو لیگلائز کیا جائے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ایک پورشن ینگ جنریشن کا اس بات پر متفق ہو گیا ہے کہ اس کو لیگلائز کر دینا چاہیے، تو اور اوپر سے وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ پیار جو ہے وہ جرم نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ مرد اگر دوسرے مرد کو پیار کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ آپ بھی انکنڈیشنل لو کی بات کرتے ہیں، تو آپ بتائیں. یہ سوال آپ کا اندر سے آیا یا کسی نے آپ کو دیا ہے؟ سر اندر سے بھی آیا، آخر میں نے یہی سوچا کہ میرا آپ خیال ہے بھی. آج تک جتنے سوال آپ لوگوں میں سے کسی نے پٹ کیے ان ساروں میں سے یہ خوفناک سوال بڑا گھما کے مارا ہے. تو انکنڈیشنل لو یا بے غرض پیار، بے غرض پیار ہوتا ہی بے غرض ہے. جہاں بھی غرض ہوتی ہے وہاں ہوس ہوتی ہے. اس لیے یہ لفظ بولنا پڑتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں آج کل انسان اس نفسا نفسی کے کھیل میں جہاں تک آ گیا ہے، تو پیار کے ساتھ یہ بے غرض کا لفظ بولتے ہوئے گستاخی سی لگتی ہے. لگتا ہے جیسے پیار کا حق نہ ادا کیا جا رہا ہو. لیکن جب معاشرہ یہ جسم اور حرص اور ہوس کے کھیل کو پیار کہنا شروع کر دے تو پھر یہ سابقے لا کے پھر لگانے پڑ جاتے ہیں اور بے غرض پیار یا انکنڈیشنل لو بولنا پڑ جاتا ہے. ادروائز لو لو ہی ہوتا ہے. کائنات ساری کی ساری یہ پیار پہ بنی ہوئی ہے. ہر شے اپنے اپنے معشوق کے گرد گھوم رہی ہے، اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے اور اپنی اصل کو لوٹ جانا چاہتی ہے. آج وہ پرندوں کی ویڈیو جو تھی طواف والی، اس میں بھی ایک سائنٹسٹ ہیں سائمہ جی، لمز میں ہوتی تھی، آج کل مجھے نہیں پتہ کہاں ہیں. انہوں نے اس کے نیچے کویشچن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے طواف. تو میں نے انہیں نیچے لکھا تھا کہ ہمارے لیے اینٹی کلاک وائز ہے. انسان جب طواف کرے گا، مسلمان وہاں طواف کرتے ہیں انسان، تو وہ اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں. وہ وقت کے اگینسٹ چل کے وقت سے پہلے تک جانا چاہتے ہیں، اپنے اصل تک لوٹ جانا چاہتے ہیں. یا شاید ایسے سمجھ لو کہ ایک بال اگر یہاں پڑا ہو، اس کو ایک اور نظریے سے سمجھ لو، ایک بہت بڑا بال ہو فزکس، اس بال کا جو سینٹر ہے اس کے اوپر سے یوں اس کو گھمانا آسان ہوگا، اس کے باہر سے اس کو دھکا لگا کے گول گھمانا بہت مشکل ہوگا. آپ جب زمین پہ چلتے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے زمین کو پیچھے کی طرف کرتا ہے اور آپ فرکشن سے آگے کو جاتے ہیں. یہی فزکس سمجھاتی ہے آپ کو.
تو اس فرکشن سے آپ آگے ہو جاتے ہیں، تو زمین بھی تو پیچھے کو جاتی ہوگی، وہ چاہے آپ کو محسوس نہیں ہوتی. تو وہ جو بال ہے بالکل گول سینٹر میں، اس کو یہاں سے ایسے کرنا آسان ہے. ایک بال ہے بہت بڑا بال، اس کے درمیان میں پن ہے، چلے اس پن کے پاس سے اسے ایسے کرنا بڑے آرام سے گھوم جائے گا. وہ اس کے باہر سے اس کے درے سے زور لگائیں گے نا تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس کا ریڈیس جتنا زیادہ ہوگا تو بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوگی. تو اس کے بالکل اوپر کلی دے نال نال جڑیاں لگیاں ہوندی ہیں نا، چکی، اگر آپ لوگوں نے چکی کی کلی ہوتی ہے تو جو کلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ پستے نہیں ہیں. اب یہ دوسری بات ہے. بہرحال کلی بھی الگ کی صورت ون کی صورت ہوتی ہے. چکی اگر آپ لوگوں نے سل دیکھی ہے، چکی دیکھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پہیے کے اندر ایکسل ہوتا ہے. وہ ایکسل وہاں سے اس کو بڑے آرام سے گھماتا ہے، تیز گھومتا ہے، اسے گھماتا ہے. لیکن اگر باہر سے اسی پہیے کو دھکا لگانا پڑ جائے، بہت زور لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو حکم ہے آپ اینٹی کلاک وائز گھومیں، اس پہ چلیں. یہ ایک اور بات ہے، ایک اہم ہی باتوں کی بات ہے، فزکس کی بات. اور ویسے ہمیں حکم ہے تو ہم نے اینٹی کلاک وائز چلنا ہے. تو میں نے انہیں لکھ لیا ہمیں اینٹی کلاک وائز. انہوں نے آگے سے غصے سے لکھا کہ میں پرندوں کی بات کر رہی ہوں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں. میں نے لکھ دیا جیسے انہیں حکم ہے. تو یہ جو اپنے اصل کو لوٹ جانے کی تڑپ ہے، یہ جو آپ کی روح، میری روح بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اور پھر شاہ حسین کہتا ہے مائے نی میں کنوں آنکھاں درد بچھوڑے دا ہاتھ میں. یہ ماں روح اللہ کی روح ہے سب میں. یہ اس سے بچھڑی ہوئی خود کو اس کال کوٹری میں بند دیکھتی ہے، کیونکہ یہ بندی ہوتی ہے ادھر آپ کی ساکھ سندلی اسے کہتے ہیں شاعر حضرات. پنی سے ذرا نیچے، جو پنجابی میں اسے کھچ بھی کہتے ہیں، جو بالکل آپ کی ایڑی کے ساتھ ٹینڈن، ہم HLS ٹینڈن اسے بولتے ہیں. آپ کے یہ نیچے جو یہاں بندی ہوتی ہے، جب آپ سوتے ہیں تو یہ میکسیمم اللہ کے قریب چلے جاتی ہے. جاگتے میں تو آپ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس کو آپ گلے لگا لیتے ہیں، کسی سے آپ جڑ جاتے ہیں، جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے آگے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پا لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ڈسٹریکشن ہو ہی جاتی ہے، کوئی اور اٹریکشن آ ہی جاتی ہے. سوتے ہوئے کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. آپ سو جاتے ہیں تو یہ جو روح ہے یہ ماں روح کے بہت قریب چلے جاتی ہے، لوٹ جاتی ہے اصل کی طرف. جو سوتا نہیں ہے وہ جاگتا ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی. تو یہ سوتے ہوئے بھی عبادت، سونا بھی عبادت ہے، اللہ کے قریب جانا. بے ریا عبادت، اللہ کے سپرد خود کو کر کے سو جانا. اللہ پہ اعتبار ہوتا ہے نا، سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ. پتہ نہیں آنکھ کھلے کھلے نہ کھلے، دن چڑھے چڑھے نہ چڑھے، چھت گر جائے، گھر والے بھاگ جائیں، اللہ رحم کرے، ڈاکو آ جائیں. سارا اللہ تو عقل ہی ہے نا. حملہ ہو جائے، کوئی آفت آ جائے، یا ویسے ہی اللہ کا موڈ چینج ہو گیا ہے، آپ سارے پلان بنا کے سوئے ہیں کہ صبح یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سارے ضروری کام صبح کرنے ہیں. اللہ میاں روح کو واپس لوٹانا ہی، کہیں چل چھڑ پڑے رہن دے. آپ کا تو کیا اعتبار ہے؟ سارا آپ تو اللہ کے حوالے کر کے جی. ہم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں اور آپ، یا ہم سب، یا صرف آپ؟ آپ لکھنوی انداز میں اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں شاید.
انسان نہ جسم ہے نہ روح ہے. انسان نہ جسم ہے نہ روح ہے. پتہ نہیں. ہے صحیح. ٹھیک. آپ بھی صحیح ہیں کیونکہ آپ ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ زاہد تو ہے. زاہد اور عابد تو ہو سکتا ہے بھائی. صرف ہے، نہ تھا نہ ہوگا. نہ تھا نہ ہوگا لیکن ہے. زاہد. واہ. یہ زہد آپ نے کیسے کمایا؟ نہیں، اب آپ مفروضہ ہو گئے. ابھی تو آپ نے کہا آپ ہیں، اب آپ کہتے ہیں آپ ایک مفروضہ. ہاں تیریاں ساتھ پوچھتا ہے عشق تو حضرت انسان نہ روح ہے نہ جسم. جسم مٹی ہے، روح اللہ کی روح. روح اللہ کی بیوی ہے. اللہ کی روح ہے اور اللہ نے اپنی روح پھونکی. اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا. کیمرے میں تو اس سے آگے میں جو نہیں آتا تھا. ان کیمرہ سیشن کی کورٹ سے اجازت لینی پڑے گی. ہائے ہائے. اور آپ لوگوں کے لیے ضروری بھی ہے. کاکا تیرا باجا آن کدھر گیا ہمارا باجے والا کاکا؟ یہ آہستہ آہستہ اس کی آگ بھی اب دھیمی آنچ پہ آ رہی ہے نا. اس کی تڑک پھڑک بھی کم ہو رہی ہے. سلگتے کوئلوں میں بدلنا ہے اس کو. پھر بھی چڑچڑ تو کرتا رہتا ہے. نہیں، اس کھیل میں جتنی پھونک مارو اتنا بڑکتی ہے. اس کو خود بڑکنے دو. کتنی دیر پڑکے گی؟ جل جائے گا یا بجھ جائے گا؟ نہیں بجھے گا. نہیں بجھے گا. نہیں ہاں جل جائے گا. ڈرونی باتیں نہ کرو. یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. تھیلی والا چھنکاتا رہتا ہے. کر دوں؟ وہ جو سوال ہے آپ کا، وہ جن جن کے دلوں میں یہ تڑپ ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کو پہلے سنیں. جواب تو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ پیار اور ہوس میں فرق ہے. اور شدید پیار کو کہنے والے عشق کہتے ہیں. شدید حب، عربی میں حب ہے. وہ پانے اور کھونے، ملنے ملانے، اس میں دوئی نہیں ہوتی. اس میں دو ہوتا ہی نہیں ہے. تو لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت کتوں آ گئے؟ یہ جسموں کے نام نہیں ہے ملنے کا نام. یہ جسم کے اعجاز سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ فنا اور بقا کا کھیل ہے.
لیکن جب یہ مجبوری آڑے آتی ہے، یہ قید جیل خانے کی سمجھ آتی ہے، تو یہ روح کی چیخ ہے۔ آنکھیں بند کر کے سنو سارے، اندر دیکھو، اندر والے کو محسوس کرو، وہ جو ماں روح ہے اس کے لیے آپ کی روح تڑپتی ہے۔ ماں روح سے بچھڑی ہوئی روح ہے، وہ جو کہتا ہے تانگاں والے نین کدو سکھ نل سون گے۔ جب تک معشوق سامنے نہ آئے یہ رات ہی رات ہوتی ہے۔ ماں روح سے خود کو بچھڑا ہوا محسوس کرتی ہے۔ دکھوں کی روٹی سول کہتے ہیں کانٹوں کو، سولاں دا سالن، آہیں دا بالن، ایندھن، بالن کہتے ہیں ایندھن، آہ دھواں شاید یہ آتی جاتی سانس ہے، مرشد رب کو کہتے ہیں، سب سے بڑا مرشد وہ خود ہے، یا میرے بابا جی کے شبد جو میں بولتا ہوں،
علامہ القرآن خلق الانسان علامہ البیان دھواں دکھے میرے مرشد والا جہاں پھولاں تو لال موتی اس کی باتوں میں بات ہے اس میں راز ہے آیتیں اشارے ان کے اندر کہیں راز کی بات چھپی ہے شو ملے تو جیون قربان کر دو جہاں وہ مل جائے اس سے ملنا ہے تو مرنے سے پہلے مر جاؤ شاہ حسین کا کلام ہے ایسے تمام لوگ اگر آپ کو اس میں سے کوئی ملتا بھی ہے جو آپ نے کہا کہ اس مارچ میں وہ تو بیٹا مظلوم لوگ ہوتے ہیں اگر میری بات آپ سمجھو میں ایز اے ڈاکٹر جانتا ہوں میڈیکلی اسے ڈیزیز بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کئی بار وہ خود بھی آ کے ڈسکس کرتے ہیں جینڈر ڈسفوریا ہے اللہ نے ان میں سے بہت سو کو شفا دی میں اس پہ اس لیے کھل کے نہیں بولتا کہ کئی بیچ میں ایسے لوگ ان کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں یہ بچیاں یا بچے میں نے بھی ایک دو ان کے پوسٹرز یا ان کی ویڈیوز سنی ہیں انہیں ابھی پوری بات پتہ نہیں ہوتی اور انہیں کوئی نہ کوئی اور راستہ دکھا دیتا ہے دکھی مظلوم روحیں ہوتی ہیں ایز اے ڈاکٹر میں جانتا ہوں کہ ان ساروں کی سٹوری یہ ہوتی ہے کہ میرے پیرنٹس کو پتہ نہیں چلا یا بروکن فیملی تھی یا ماں باپ اپنی دنیا میں مگن تھے یا انہوں نے ٹرسٹ کیا میرا انکل گھر کا ملازم یا آنٹی میری مولیسٹ کرتی رہی مجھے جیسے چھوٹے بچے کو ماں پہلے دودھ پلاتی ہے تو وہ سوائے دودھ کے کچھ نہیں کھاتا پھر اس کی ویننگ کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں 4-5 ماہ کی ایج سے اس کو ڈفرینٹ دوسری دنیاوی خوراکیں کرانا شروع کرتے ہیں اس میں نمک مرچ نہیں ہوتی کیلا آلو میش کر کے دے دیے دودھ کے ساتھ دہی دے دیا تھوڑا سا اور بڑا ہوا کبھی سلائس پکڑا دیا روٹی کا تو آہستہ آہستہ اس کو باقی دنیاوی خوراک کی طرف لاتے ہیں اس میں اگر ماں باپ پاکستان نہیں ہے تو اس کو مرچوں والا سالن بھی کھلانا شروع کر دیتے ہیں یا وہ خود مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تم لوگ خود جو کھاتے ہو یہ ذرا پیش کرو نا ادھر پھڈا ڈالتا ہے شروع میں چیخیں مارتا ہے پھر اگر اس کا ٹیسٹ بن جائے وہ چپے لگا ہوتا ہے اگر ماں باپ نہ کھلائیں تو اس کا ٹیسٹ نہیں بنا ہوتا کئی ماں باپ کئی گھروں میں بہت تھوڑی نمک مرچ ہوتی ہے یا وہ ویسے ہی بوائل سبزیاں یا مختلف ٹیسٹ اسی طرح کے وہ بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے ویجیٹیرینز ہیں جو ماں باپ تو ان کے بچے کا گوشت کا ٹیسٹ ہی نہیں بنے گا اور اگر وہ کوئی چائنیز یا کورین یا جیپنیز ہیں ان کے بچے کا سانپ چھپکلی بلی کتا سارے کا ٹیسٹ بنا ہوا ہوگا آپ الٹیاں شروع کر دیں گے یہ بچہ جو ابھی 4 5 6 7 سال کا ہوتا ہے ابھی اسے سیکنڈری سیکشل کریکٹرز یہ بلوغت آئی نہیں ہوتی اس بچے کو پتہ نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی بدبخت
اس کو سیکشولی مولیسٹ کرتا ہے، اور کبھی تو اس کو ڈرا لیتا ہے اور کبھی اس کو فن بنا دیتا ہے کہ یہ میرے پاس یہی کہانیاں سب کی آئی ہیں کہ یہ ہمارا سیکرٹ ہے، تم نے کسی کو بتانا نہیں. اور وہ اس کو اپنا انکل، یا اللہ معاف کرے، باپ ماں، بڑا بھائی بہن، آنٹی انکل، کچھ بھی سمجھ کے وہ بھی اس کو فن سمجھتا رہتا ہے. بائی دا ٹائم وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ نوٹس ایکسچینج ہوتے ہیں، کسی کتاب میں پڑھتا ہے، کہیں بھی پڑھتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے. لیکن اس کا یہ ایک ٹیسٹ بن چکا ہوتا ہے، اور اس وقت تک وہ اور بھی کوئی دوست یار اس تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. اس میں ماں باپ کی کوتاہی ہوتی ہے، یا ماں باپ کا اپنا کیا دھرا سامنے آ رہا ہوتا ہے، پچھلی نسل کا اگلی نسل کو حساب دینا پڑ رہا ہوتا ہے، کسی کی آہ ہوتی ہے، یا ان کی آپس کی لڑائی اور آپس کی لاپرواہیاں اور سیلفشنس میں وہ بچے کی ڈیوٹی ہی بھول جاتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، وٹ ایور، ایک علیحدہ ملٹیپل اس میں فیکٹرز ہیں. اب یہ بچے یا تو اس کو فن بنا لیتے ہیں، اور پتہ انہیں چل جاتا ہے اس دوران اگر وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کا وہ ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا اپوزٹ جینڈر کے لیے. جس طرح آپ لوگوں کے سامنے ابھی کوئی چھپکلی یا چوہا کہے کہ کھا لو یا رکھ دو، جتنی مرضی بھوک لگی ہو، تو آپ نے تو الٹیاں شروع کر دینی ہیں. اسی طرح اب اگر ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ دس از نارمل، نیچرل، اور وہ سیم جینڈر کا بندہ تھا اور وہ ان کے ساتھ یہ حرکت کرتا رہا یا کرتی رہی ہے، بائی دا ٹائم اگر اسے یہ پتہ چلتا ہے، اور کئی بار ماں باپ نے خود حرام کھلایا ہوتا ہے، کھایا ہوتا ہے، ملٹیپل فیکٹرز ہیں، رب کے کچھ اپنے قوانین ہیں، کائنات کے کچھ اصول ہیں. میں نہیں کہتا کائنات اس کی گواہی جگہ جگہ پازیٹیو اور نیگیٹو کی دے رہی ہے، مثبت اور منفی کی، حلال اور حرام کی، پاک اور ناپاک کی. اب ان بچوں میں سے کئیوں کو ذرا جب بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، یا تو وہ اپنے آپ کے اوپر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا کسی کو پتہ چلا تو، اور کوئی اس طرح کی آنٹی ہتھے چڑھ جائے جو کہتی ہے کہ دس از لیگلائز، ہمارا رائٹ ہے، میرا جسم میری مرضی. کوئی مطلب دینے ہیں نا اسی بات کے، اٹھو مت بیٹھو. اب اس فکرے میں ہی آپ صرف پنکچویشن آگے پیچھے کر دیں، اٹھو مت بیٹھو، تو یہ میننگ اور ہے. اٹھو مت بیٹھو تو یہ میننگ اور ہے. لفظ وہی ہیں، صرف ایک کاما آگے پیچھے ہو گیا ہے، میننگ کچھ کا کچھ ہو گیا ہے. اسی طرح میرا جسم میری مرضی کو فن بنا دیں، آپ مطلب بنا دیں، کچھ بھی نکال دیں. یہاں والے نے تو خیر شاید ہیومن رائٹس یا کاکی کے رائٹس کے لیے نعرہ مارا ہے. اگر کاکی کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم، کنٹینیوس تاکیدی حکم یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کا خیال کرنا. کوئی بھی مظلوم ہو، خواتین ایک تھوڑا سا فزیکلی ویکر طبقہ ہے، اور ان کے اندر اللہ نے سیکریفائس کرنا اور کیئر کرنا، انکنڈیشنل لو جیسے آپ کہہ رہی ہیں، اس کی سب سے خوبصورت مثال ماں ہوتی ہے، مامتا، جو کاکی میں نیچرلی ہوتی ہے. ادروائز جس لو کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو لڑکا لڑکی بھی لو، یہ لو میرجز ناکام کیوں ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم؟ بڑی مشکل سے دھواں دار دونوں طرف سے جنگیں لڑ کے سٹینڈ لے کے کئی بار کچھ شادیاں ہوتی ہیں کہ جی یہ لو میرج ہوئی ہے. موسٹ آف دا ٹائم چند مہینے نہیں تو میکسیمم 2 یا 3 سال کے بعد وہ لو میرج جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اب لو کہاں گیا؟ لو کی لائف اتنی ہوتی ہے، وہ پھر وہ لو ہے. وہ کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنایا، مائے نہیں میں کنوں آنکھاں، درد وچھوڑے دال نہیں، ویسے ایسے سارے بچوں کو، ایسے سارے جو ہومو سیکشویلٹی میں پھنس گئے یا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شاید، یا ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ سارے آنکھیں بند کر کے یہ شازیہ منظور کی آواز میں مائے نہیں میں کنوں آنکھاں 7 دن سن لیں. میں کوئی معنی نہیں اس کو دوں گا، وہ بس اس کو سنیں، اس کو فیل کریں. میں جانتا ہوں کہ ان کی روح زخمی ہے، کسی ظالم نے ان کو نہ ادھر کا چھوڑا ہے نہ ادھر کا چھوڑا ہے.
ہر انسان پیار کا بھوکا ہے، ہر انسان تعریف پہ خوش ہوتا ہے، چاہے اسے یہ بھی پتا ہو یہ جھوٹ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے میں تو اس کا، لیکن وہ بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن مین ریکوائرمنٹ اس کی پیار ہے، اور وہ جتنا انکنڈیشنل ہوتا ہے. آج کل کے زمانے میں تو ہم ڈر گئے ہیں، اگر کوئی بے غرض پیار کرے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم فٹافٹ اپنی جیب پہ اپنے موبائل میں یہ اتنا میرا کوئی سگا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، میں گھر سے ہاسپٹل کے لیے نکلا تو ایک بڑے اچھے کپڑوں میں ماڈل ٹاؤن میں ہی سڑک پہ ایک ینگ لڑکا جا رہا تھا اور لمپ کر رہا تھا، پولیو شاید اس کو بائی برتھ تھا، وہ جا رہا تھا. میں نے گاڑی روک لی. کبھی اس سڑک پہ میں پیدل آتا ہوتا تھا تو میرے پاس سے گاڑیاں شوں شاں کرتی جاتی تھیں. آج ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے 2.4. میں گاڑی روکی، میں نے اسے کہا، چند دن پہلے کی بات، میں گاڑی روکی، شیشہ نیچے کیا، اس نے گھور کے دیکھا. میں نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے مجھے گھور کے دیکھا، کہا آپ کو اس سے کیا لگے؟ میں نے کہا نہیں، میں سروسز ہاسپٹل جا رہا ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں تو میں اکٹھے چلے جاتے ہیں. اس کا دوسرا جواب تھا اس بچے کا، ہی واز 22-23. اس نے کہا شکل سے تو آپ کوئی شریف لگتے ہیں. میں ایسا لڑکا نہیں ہوں. یقین مانو مجھے افسوس ہوا. میں لاہوریہ ہوں، بڑے فخر سے کہتا ہوں میں لاہوریہ ہوں. مجھے لگا لاہور رو پڑا ہے آج. لاہوریہ ایسے نہیں ہوتے، نہ لاہور کی ریت ہے. وہ چلا گیا چلتا چلتا آگے. اس کا جو بھی پاس تھا، اس کو جس نے جو بھی، مجھے نہیں پتا. جب تک وہ اگلا موڑ نہیں مڑ گیا میں گاڑی نہیں چلائی. میں اس کو دوبارہ فیس نہیں کر سکا، دیکھ بھی نہیں سکا اس کی طرف. جانے مجھے کیوں لگا کہ یہ جو آلریڈی تھوڑا پولیو یا معذور بچہ ہے اور اپنی نوکری پہ جا رہا اور اتنا خوددار ہے اور اچھا پڑھا لکھا لگ رہا ہے، جس میں وہ تیار ہوا تھا کسی نہ کسی آفس میں، اس کا مجرم میں بھی ہوں. کرنے میں نیکی بھلائی لگا تھا. مجھے اپنا آپ یاد تھا، کبھی میں وہاں سے پیدل شدید گرمی میں تھکا آ رہا ہوتا تھا. کبھی کبھار سوچتا تھا کوئی واقف کوئی دوست پاس سے گزر کہتی یار یہ مجھے دیکھ ہی لیتا، بس ہوئی بھی تھی، اٹھا ہی لیتا ہے یار، خالی گاڑی میں جا رہا ہے. اس وقت یہ اوبر کریم کا چکر بھی نہیں ہوتا. اللہ جانے اس کی کیا کہانی تھی. لیکن اسی طرح یہ جو جب جوانی آتی ہے، یک پیار تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی چلے پیار کرنے والے اس بات کو سمجھ لیں، پیار جرم نہیں ہے، پیار گناہ نہیں ہے. اگر لڑکے لڑکی کو بھی پیار ہو جائے تو حکم ہے کہ وہ اپنے ولیوں کو بتا کے اور وہ شادی کرے، نکاح کرے. اور گھر والوں کو بھی حکم ہے کہ بچی کی شادی یا بچے کی شادی خواہ مخواہ اس کی مرضی کے اگینسٹ نہ کریں تاکہ وہ غلط راستے میں نہ چلے جائیں. یہ تو ہے مرد عورت کی. اب یہ والے جو بچے ہیں، یہ ہوں یا کوئی اور ہوں، پیار کہہ رہے ہیں. یہ پیار جو کسی بھی دو انسانوں میں ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا، یہ اس کو عشق مجازی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ پیار کی ارلیسٹ فارم ہے. ابھی آپ جسم کا پیار اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں، دو جسموں کا مل جانا، دو بندوں کا آپس میں مل جانا، آپس میں پوزیشن، آپس میں اکٹھے ہونا، آپس میں ہر وقت بس میرا، میری چیز، میرا، میری کاکی، میرا کاکا، میری بیوی، میرا خامن، بس میرا، ہم تم دونوں. اصل میں یہ دونوں کی روحیں جو ہیں یہ اسی ماں روح کی تلاش میں ہوتی ہیں. یہ اس پیور ریسٹ لو کی طاق میں ہوتے ہیں. یہ جس طرح لوہا تڑپ رہا ہوتا ہے مقناطیس کے لیے، یا پروانہ شمع میں فنا ہونے کو تڑپ رہا ہوتا ہے، یہ شروع میں اسی پیار کو کہتے ہیں. اس پیار تک بہت کم لوگ گئے ہیں. یہ جسم کے اعجاز سے فارغ ہی نہیں ہوتے. جو جسم تک رکا ہوتا ہے یہ تو دوئی ہے، عشق میں دوئی حرام ہے.
عشق یکتائی کا نام ہے، یکتائی کا نام ہے، یکتا ہو جانے کا نام ہے، اس میں دوئی نہیں ہوتی۔ ایویں نہیں کسی نے کہا یہ لوگ عشق میں سچے نہیں ہیں، ورنہ ہجر نہ ابتدا نہ کہیں انتہا میں آتا ہے، لیکن اپنی پہچان ہی نہیں ہوتی، اپنا آپ ہی نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے میاں زاہد کہہ رہے تھے کہ میں کون ہوں، روح ہوں کہ انسان ہوں، اور ابھی انہی کے دل میں خدا بھی ہے۔ اب خدا کہتا ہے ایک سینے میں ایک کی جگہ ہے، اب یہ بھی ہیں، خدا بھی ہے، روح بھی ہے، پتہ نہیں کتنے بندے گھس گئے اندر، سینہ ہے یا ہوٹل ہے۔ وہ خدا کہتا ہے ایک قلب میں ایک کی جگہ ہے۔ جس وقت یہ جسمانی پیار آگے بڑھتا ہے، شادی بھی ہو جائے، شروع میں نہیں ایک دوسرے کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی نا، اس وقت ایک ہی تانگ ہوتی ہے کہ بس چاہے کورٹ میرج ہو جائے، چاہے ماں باپ کے آگے ڈٹنا پڑے، چاہے گھر سے بھاگنا یا بھگانا پڑ جائے، بس شادی کرنی ہے۔ چونکہ معاشرے نے بھی شرط رکھی ہوئی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، کاکی تو قبضہ گروپ دونوں، لیکن ادھر شادی ہوتی ہے، مرد صاحب تو ویسے ہی زیادہ تر، ویسے سارے نہیں، ان میں ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، فزیکلی بھی، اکنامکلی بھی، معاشرے کی طرف سے بھی ابھی تک ہے۔ ویسے کہتے ہیں ایک دور آنا ہے جب عورتوں ہی کی حکمرانی ہونی ہے، مرد برتن دھویا کریں گے، جب مرد کاکیاں سارے کام کریں گی، ٹھیک ہے، ہنٹر کاکیوں کے پاس ہوگا ڈنڈا، کاکے بیچارے سننا پڑے گا تم کرتے کیا ہو سارا دن، اللہ معاف کرے اس وقت سے، تو کاکیوں کی حکمرانی آ جائے گی، سارے کام مردوں کو کرنے پڑیں گے، بس ایک نہیں ہوگا ان سے۔ جس دن آخری کاکی بھی وہ کام کرنے سے انکار کر دے گی، اس دن قیامت آ جائے گی، نوع انسانی کا پہیہ رک جائے گا۔ جس دن آخری کاکی بھی کاکے سے کہے گی نا بچہ پیدا کر، میں نہیں کروں گی تو ہی کرے گا، میرا جسم میری مرضی سے بات آگے چلی جائے گی، تیرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے، بتر ہاف ٹائم کے بعد ادھر کی ٹیم ادھر، ادھر کی ٹیم ادھر، اس لیے تو مردوں سے کہہ رہا ہوں ظلم نہ کرو۔ یہ واپس لینے کے دینے پڑ جانے ہیں، تو کاکی کہے گی جناب بچہ پیدا کریں آپ، ہم تو نہیں کریں گی۔ تو جس دن آخری کاکی بھی، یہ عبادت کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے، یہ اللہ نبی کے حکم کے مطابق شادی کرنا اور اگلی نسل پیدا کرنا اور اس کی ذمہ داری لینا، انہیں پالنا پوسنا، اچھے انسان شہری بنانا۔ جس طرح وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا دعا کریں کہ میرا بچہ حافظ قرآن، میں نے اسے حافظ قرآن بنانا ہے، میں نے کہا حافظ قرآن ضرور بنائیں لیکن اسے اچھا مسلمان بنائیے گا۔ اس سوچ میں پڑ گئے۔ آج صبح مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کی جو ہے اس نے مجھے ہلا دیا ہے، روئی جا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، حافظ قرآن تو میں بھی تھا لیکن میں تو صبح سے روئی جا رہا ہوں، کیا میں مسلمان کہلانے کے قابل بھی ہوں؟ میں کہ جی یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کو پتا ہوگا، میں نے تو ویسے ہی آپ سے کہا تھا کہ اسے اچھا مسلمان بھی بنائیے گا۔ تو جس وقت وہ لو میرج جو ہے، شادی شدی ہو جاتی ہے، چاہے ماں باپ کی مرضی سے یا اپنی مرضی سے یا کورٹ میرج، تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے تو اب ایک دوسرے میں خامیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جسمانی یا مادی پیار ہوتا ہے، اور میٹر جہاں بھی ہوگا یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اب شکوے شروع ہوں گے، اور عشق میں شکوہ حرام ہے، کیونکہ معشوق بے عیب ہوتا ہے۔ جس دن معشوق میں عیب آ جائے، اگر معشوق میں بھی عیب نظر آ جائے، رب بھی رب نہیں رہتا، کیونکہ وہ عیب دار ہو نہیں سکتا۔ تو جس دن معشوق سے گلہ پیدا ہو جائے، معشوق نہیں رہتا۔ 4-6 مہینے گزرتے نہیں، تمہیں کپڑے استری کرنے نہیں آتے، تمہیں کوکنگ نہیں آتی، وہ کہتی تمہاری امی کب مرے گی، تم نے تو مجھے کہا تھا اکیلے رہیں گے، جو سیپریٹ رہنا ہے، تمہاری بہن کی شادی کب ہوگی، یہ پیسہ تم دو گے،
پتہ نہیں کیا کت خانے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے وہی دونوں کو پتہ بھی تھا کہ اس کی بھی فیملی ہے اس کی بھی فیملی ہے, اب آپس میں خامیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب چونکہ یہ صرف جسموں کا پیار تھا, جسموں کی وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ تو پوری ہو گئی, وہ پوری ہونے کے سال 2 سال کتنی دیر اس کا چسکا رہے گا. جسموں کی کلی تو کھل گئی, جتنا مرضی بہترین گفٹ آپ جتنی مرضی بیسٹ پیکنگ میں کر کے دے دیں, ایک بار کھل جائے صحیح, اس کے بعد اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. جتنا مرضی مہنگا گفٹ ہو, ڈیکوریشن پیس ہو, پرفیوم ہو, مہنگی سے مہنگی کوئی ایسیسری ہو, جب اس کی پیکنگ کھل گئی, آپ نے ایک آدھ بار اس کو یوز کر لیا, بس اس کا چام ختم. مادے کی تو اتنی حقیقت ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ اگر آج اللہ جی ادھر آگے بیٹھ جائے نا, ادھر ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں گے. ایک دن پوری دنیا کا میڈیا شور شرابہ, کوئی بات ہی اور نہیں ہوگی, خالق کائنات اللہ جی آ گئے. دوسرے دن بھی یہی کچھ ہوگا, لیکن بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی دوسری خبریں بھی آئیں گے. اتنے بندے قریب آتے ہوئے گاڑی سے گر کے ہلاک, اتنے میڈیا نے نیچے دے دیے, پہلے ہم نے دی تھی خبر انہوں نے نہیں دی تھی, تھوڑی سی دوسری خبریں آنی شروع ہو گئی. تیسرے دن ہوں گی ہاں اللہ جی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اطلاع آئی ہے کہ ادھر امریکہ میں پلیگ پھیل گئی ہے اور ادھر جو ہے فلانی سٹاک ایکسچینج کریش ڈاؤن ہو گئی ہے. اس میں اللہ کا کتنا رول ہے, اللہ آتے یا نہ آتے, یہ خبریں ہوں گی تیسرے دن. اور یہاں پہ چوک میں تھوڑا سا رش ہوگا, ٹریفک شروع ہو جائے گی. چوتھے دن اللہ جی بیٹھے ہوئے ہوں گے, بڑے بڑے اللہ سے پیار کرنے والوں کو بھی کوئی دوسرا کہ اوئے اللہ جو کہ یار دیکھیا 3 دن بس کر, دفتر بھی جانا ہے, بچیاں لگ گئی اتنے دن, وہ یار پہلے 3 دن ہوئے نے کاروبار نہیں کیتا, ہٹی نہیں کھولی, اللہ تے اسی کریے تے کلا ہے, ساڈے نال تے ٹبر ہے بہت بڑا, چھڈ پرے سو تے ویلا ہے تے کام فرشتیاں کر دینا. اچھا یہ پردے میں اس نے یوسف علیہ السلام بھیجے, کیا حسن تسی سوتر اٹی مل لایا ہے. اس نے سرکار دو عالم بھیج دیے, تسی داندے شہید کر کے بھی نہیں منے, تسی بچے تک ذبح کر دیتے. بہرحال جو بھی ہے ظالم دنیا ہے. یہ جو عشق مشق پیار شیار ہے, یہ ہے مادی ایک حد تک. اس میں یہ جو لوگ ہیں, یہ جو بچے ہیں جو ہومو سیکشولیٹی کہہ رہی ہو یا کچھ, اور آپ نے اس کو انکنڈیشنل لو سے جا جوڑ ہے, ممتا کا پیار, ماں کا پیار, رب کا پیار اس سے 70 ماؤں سے زیادہ, یعنی کہ ان گنت ماؤں سے. 70 عربک میں ہے کہ مطلب امٹینتھ, ان گنت, اب گن نہیں کر سکتے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سو ساری مائیں مل کے وہ پیار نہیں کر سکتی, لیکن اللہ نے ماں کے پیار سے تشبیہ دی ہے آپ کو, اپنے پیار کی. یہ اللہ یا سرکار دو عالم نے کہا یا جو بھی بڑوں کا کہنا ہے. اب ماں کا پیار دیکھ لو بچے کے لیے, اگر وہ ماں کے درجے پہ جب ہوتی ہے, کیا کیا کش نہیں وہ کرتی. 9 مہینے کیسے وہ رکھتی ہے, تکلیف سے جنتی ہے, اس کا کفن سر پہ باندھا ہوتا ہے اس وقت اس نے. پھر اس کے بعد آپ اس کی اسی کی ہڈیاں چوس کے 40-50 دن میں کوئی تھوڑی سی آنکھیں ہنسنے دیں شروع کرتے ہیں. اس کی اپنی جان پہ بنی ہوتی ہے اور جناب اسی کی ہڈیاں چوس رہے ہیں. 2 سال تک تو یہ کام نہیں چھوڑتے آپ, پیمپر تک آپ کو بدلنا نہیں آتا, پخانہ پیشاب دن رات, اور ذرا سی آپ کو پہیے لگتے ہیں, زبان چلتی ہے تو آپ ماما کو بتا رہے ہوتے ہیں ماما میں خود ہی, آپ کو نہیں آتا. وہ ماں ہی ہے, اس کا ظرف ہے. اس سے 70 گنا زیادہ یا اس سے ماؤں ساریوں کا مل کے پیار وہ نہیں ہے جو اللہ کا آپ سے پیار ہے. رب العالمین, پالنے والا رب. یہ روح اصل میں اس ماں روح کو پکارتی ہے. یہ پیار تو اصل میں وہ ہوتا ہے. اب چونکہ چھوٹی عمر ہوتی ہے, ان بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی انہیں بے راہ یا غلط ٹریک پہ ڈالتا ہے, اور پھر وہ ایک سوشل ٹیبو ہے, یا وہ خود ہی وہ ٹیسٹ بن جاتا ہے ان کا, یا ان کے اندر کئیوں کے اندر میں نے انتقام دیکھا ہے اپنے ماں باپ کے لیے جنہوں نے میرا دھیان نہیں کیا. اگر آپ ریلیجن بھی ان کے سامنے رکھیں گے اس میں بھی بلیسفیمی کر دیں گے, اللہ نے کیوں میرے سے ہونے دیا, انہیں نہ اللہ کی اتنی سمجھ ہوتی ہے. تو یہ لوگ
میرے نزدیک معاشرے کی طرف سے معاشرے کے ہی ظلم کا شکار ہوتے ہیں. ہم ہی میں سے کسی نے ان سے ظلم کیا ہوتا ہے, چاہے وہ ان کے اپنے گھر والے ہوں, باہر والے ہوں. ان کو واپس لینا مشکل ہوتا ہے, اور نفسانیت جسے آپ میں کہہ رہا ہوں نا, نفسان, تو وہ انسان کے درجے سے اس کو گرا کے نفسان اپنی طرف کھینچتے ہیں. انہوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں آج انہوں نے اس کو لیگلائز کیا ہے, اس کے انجام بھی وہ دیکھ لیں گے کچھ عرصے تک. لیکن اگر آپ ڈنڈے والا ریلیجن تھوپنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پھر اپوزٹ دوسری سائڈ سے بھی ریئیکشن ویسے ہی آئے گا. ٹھیک ہے, اللہ کا میسج پیار ہی ہے. اللہ کہتا ہے میں چاہتا تو سب کو ایک ہی مذہب پہ کر دیتا. اس نے کسی وجہ سے آپ کے لیے کھیل ہے, اس کی اپنی بات ہے لکھی ہوئی, اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ان سارے مذاہب کا میسج پیار ہی تھا, اور پیار انسان کا انسان سے پیار تھا. ایک دوسرے کا خیال, رواداری. جب آپ عدل نہیں کریں گے, چاہے میاں بیوی آپس میں نہیں کریں, ایک دوسرے کی امانت میں خیانت کریں یا اس کے ڈیو رائٹس نہ دیں, تو اگلی نسل کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ جاتا ہے. اگلی نسل ڈی ٹریک ہو جاتی ہے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے پہلی نسل کی. اس لیے ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا ہے. اگر وہ اپنے حقوق ادا کرتے ہیں, اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں, اس کو انصاف تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. 100% عدل تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں کم از کم اپنی فیملی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. ان کے ڈیو رائٹس شاید 100% نہیں دے سکا, لیکن رزق کے حلال کھلانے کی کوشش کی ہے, پاک اور پلیت کو سمجھایا ہے, نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے, صحیح اور غلط. اور اب جب وہ بالغ ہو گئے ہیں تو انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اب تم مجھے ہی نہیں, تم اپنے اللہ کو رسپانسبل ہو. میرے پاس تو تم لوگ امانت تھے, اصل مالک تمہارا اللہ ہے, اور وہ اللہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے. اور تمہیں ایک دن ان کو منہ دکھانا ہے, اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں. میں شاید تمہارے لیے وہ دعا نہیں کر سکا, میں شاید تمہارے لیے وہ ڈیوٹی نہیں کر سکا, لیکن وہ تمہارے لیے دعا کرتے رہے ہیں. تم آج بھی واپس آؤ گے, تم اپنے اللہ کو بہت بےتاب پاؤ گے. اس کو کبھی نہ چھوڑنا. ہمیشہ جو کام کرتے ہوئے تمہیں ڈر ہوگا کہ یہ امی ابو کو پتہ نہ چل جائے, یہ امی کیا کہیں گی, ابو کیا کہیں گے, تو وہ کام غلط ہوگا. میں نے تو اپنے بچوں کو یہ بات کہی ہے. آگے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے وہ باہر جا کے کرتے گئے ہیں, یہ تو اب ان کا اپنا فیل ہے, نصیب ہے. لیکن جو بھی چیز فطرت اور نیچر سے اگینسٹ ہوگی اس میں سلامتی نہیں ہوگی. میرے یہ لفظ یاد رکھیے گا, اس میں سلامتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر اس میں سے کرونا مرونا کے رونے نکلتے جائیں گے. جب بھی آپ فطرت کے اگینسٹ جائیں گے, چاہے وہ معاشی نظام ہو, سودی نظام ہو, پھر آپ اس کے لیے جب پوائنٹ آف سیچوریشن پہ پہنچیں گے تو پھر آپ کئی ہیلے بہانے سے فساد کھڑے کریں گے. کبھی ورلڈ وارز لگوائیں گے, کبھی بائیو ویپنز یوز کریں گے, کبھی ایکو سسٹم میں مینیپولیشن کرنے کی کوشش کریں گے, کبھی کسی کی ٹانگ توڑنے کی, کبھی کہیں ٹانگ پھنسانے کی کوشش کریں گے. اگر وہی آپ اللہ رسول کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق, چاہے وہ آپ کا اکنامیکل نظام ہے, چاہے وہ آپ کا سوشل فیبرک ہے, چاہے وہ آپ کی روزمرہ کی لائف ہے, چاہے وہ مرد اور عورت کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کی لمیٹیشنز ہیں, وہ اگر آپ نیچر کے اوپر بیسڈ رکھیں گے, آپ بہت سی قباحتوں اور ضلالتوں سے بچ جائیں گے. نیچر کو فالو کرنے میں ہی سلامتی ہے. جہاں پر آپ ان نیچرل ہوں گے آپ ضلالتوں میں دھستے جائیں گے. بے غرض پیار مائے نہیں میں کنوں آکھاں, یہ روح اس ماں روح کو لیے تڑپ رہی ہوتی ہے, اور یہ مجازی عشق حقیقی عشق کی طرف جاتا ہی جاتا ہے آخر کار. یہ سارے عشقوں کی کئی بار کئی لوگ ادھر سے ادھر کو جاتے ہیں, جب وہ اس عشق کی کلی کھلتی ہے, آپس میں سر پٹول ہوتی ہے, ڈائیورس ہو جاتی ہے, سیپریشن ہو جاتی ہے, بریک اپ ہو جاتا ہے, جسم کی اوقات ایک دوسرے کی پتہ چل جاتی ہے, لمیٹیشنز کا اندازہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد
یا مل بھی جاتے ہیں تو وہ سکون نہیں ملتا. سب نے مجھے یہ کہا کہ اصل میں وہ جو میں سمجھتا تھا نا، سمجھتی تھی نا کہ مجھے سکون مل جائے گا، وہ نہیں ملا مجھے. وہ سکون صرف اللہ میں ہے. وہ سکون صرف اور صرف آپ کے خالق اور مالک کے پاس ہے، جو آپ کا اصل مالک ہے. اور آپ کی روح اس اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، اس اصل کو تلاشنا چاہتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ دور ہے. اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں آؤں گا، جگہ جگہ تمہیں ملوں گا، تم مجھے پہچان لو گے. اور ہم نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم پہچانیں گے. اب وہ ملتا تو ہے ہمیں ہر سانس میں، ہر جگہ جگہ جگہ. بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اندھا ہے مجھے دیکھتا نہیں. یار یہ اپنا وعدہ بھول گئے ہیں، یار مجھے پہچان ہی نہیں رہے. لیکن ہم یہ مادہ پرستی کی دوڑ میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، ہم نے خود بھی جھوٹ سیکھ لیا ہے، جھوٹ کو اپنا لیا ہے. جھوٹ جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس کے چکر میں پڑ گئے ہیں. اور اس ملمہ سازی میں ہم نے اپنے آپ سے ہی اتنا جھوٹ بول لیا ہے کہ ہم اس جھوٹ پہ یقین کر گئے ہیں اور سچ کی قدر کو بھول گئے ہیں. حق اور سچ ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، وہ ایک ہی رہے گا. باقی سب کہانی ہے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سب جانور اپنی اپنی بولیاں بول کے سب اڑ جائیں گے. بس جی چلیں، یا پھر کوئی سوال ہے آپ کا؟ چلو شکر، بڑی ہوگی. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان